انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ باحیا ہے۔ وَعَلَىٰ قَدْرِ الْحَيَاءِ تَكُونُ الْعِفَّةُ، اور یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ جناب امیر نے فرمایا جتنا حیا ہوگا اتنی ہی عفت اور پاک دامنی ہوگی۔ سبب العفت الحیا، اس لیے کہ اس عفت اور پاک دامنی کا سبب بھی وہ حیا ہی بنتا ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ الجہاد علی رجال امتی والغیرۃ علی نساء امتی، میری امت کے مردوں پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا اور میری امت کی عورتوں پر اللہ نے غیرت کو فرض کیا۔ پھر فرمایا فمن صبر منہم واحتسب اعطاہ اللہ اجر شہید، کہ جو صبر کرے اور اپنا محاسبہ کرے اللہ اسے ایک شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ اقبال کے نزدیک مرد اگر صاحب غیرت ہے تو وہ عورت کی صحیح حفاظت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، اور اگر مرد میں غیرت نہیں ہے تو عورت کی حفاظت نہ پردہ کر سکتا ہے اور نہ ہی عورت کا عورت پن۔ ضرب کلیم میں ایک مقام پہ فرمایا ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مشہود، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ مرد بغیرت ہو تو یقیناً عفت اور پاک دامنی کے دائرے میں عورت کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی نے بھی بے پردگی کا رونا رویا، اور اس نے بھی عورتوں کی بے پردگی کا سبب مرد کو قرار دیا کہ مرد بے غیرت ہو گئے اس لیے عورت بے پردہ ہو گئی۔ اور کیا اس نے وہ خوبصورت دو شعر کہے تھے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، بولیں کہ عقل پہ وہ مردوں کی پڑ گیا۔ میرے محترم سامعین، اب آئیے احادیث کی روشنی میں معصوم نے عورت کو اور عورت کے پردے کو کتنی اہمیت دی۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جب راستہ چل رہی ہو، عورت کے لیے مکروہ ہے کہ درمیان میں چلے۔ اگر راستہ چلے تو عورت کو کسی دائیں یا بائیں ایک طرف چلنا چاہیے، وسط میں چلنا مکروہ ہے۔ اجنبی مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ سید الانبیاء جہاں عصمت کل تھی اور جہاں عقل کل، بیعت کے موقع پر سرکار دو عالم جب مستورات سے بیعت لیتے تھے تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ ایک برتن میں پانی بھرا جاتا اور اس پانی میں سرکار دو عالم ایک طرف اپنا ہاتھ رکھتے، دوسری طرف عورتوں کو حکم دیتے کہ تم اپنا ہاتھ رکھو۔ جس پانی میں پیغمبر کا ہاتھ تھا اسی برتن میں عورت کا ہاتھ رکھ دینا ہی اس کو بیعت شمار کر لیا گیا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا جب عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہے تو واپس آنے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ کتنی اہمیت دیتی ہے شریعت عورت کے پردے کو۔ شریعت کہتی ہے کہ با پردہ عورت کو بھی، مرد کے لیے مکروہ ہے کہ با پردہ عورت کو بھی اس کو چلتے ہوئے اس کی پشت کی جانب سے دیکھے۔ پھر سرکار دو عالم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص خدا، رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایسی جگہ نہیں سونا چاہیے جہاں وہ نامحرم عورت کے سانس لینے کی آواز سنے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھوڑ سواری کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حکم شریعت یہ ہے کہ نامحرم عورت کے بدن سے جو اعضاء کٹ کے جدا ہو گئے ہوں، مرد کے لیے عورت کے بدن سے جدا شدہ اعضاء پر نگاہ کرنا بھی جائز نہیں۔
مرد کا عورت کی شباہت اختیار کرنا اور عورت کا مرد کی شباہت اختیار کرنا حرام ہے اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور اسلامی احکام کی روح سے جب بچے 6 یا بعض روایت کے مطابق 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ پھر حکم یہ ہے کہ اجنبی مرد کے لیے 6 سال سے بڑی بچی کو گود میں لینا اور پیار کرنا حرام ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں موجود تھے، مولا کے ایک چاہنے والے کی بیٹی، اور لوگ اسے پیار کر رہے تھے اور گود میں بٹھا رہے تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام کہ جب قریب آئی تو مولا نے پوچھا اس کے باپ سے اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یہ 6 سال کی ہو چکی ہے۔ فرمایا اس کو دور لے جاؤ، مرد کے لیے جائز نہیں ہے 6 سال اور اس سے اوپر کی بچی کو گود میں لے یا اس کے ساتھ پیار کرے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 میں جن جو استثناء بیان کیا گیا ان میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہے، اور نسائہن کے جو الفاظ ہیں بعض نے اس آیت سے استدلال کیا کہ مسلمان عورت کے سامنے پردہ نہ کرنا جائز ہے، لیکن غیر مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ نامحرم مرد عورت کا فوٹو نہیں بنا سکتا، اور نامحرم اگر عورت کو جانتا ہو تو تصویر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر کس قدر اہمیت دیتی شریعت۔ فرمان معصوم ہے کہ اگر کسی مقام پہ کسی نشست پہ عورت بیٹھی رہی ہو تو مرد کے لیے اس جگہ پر بیٹھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اور پھر میرے محترم سامعین، پردہ کی اہمیت کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے احکام شریعت میں ترامیم کی گئی، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب 2 قانون اور 2 کلیے خاص صورتوں میں آپس میں ٹکرا جائیں تو جو اہم ہوگا وہ غیر اہم پر مقدم ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پردہ کے حکم سے دوسرے کلیے قانون پر تو اثر پڑا لیکن پردہ کے حکم پر اثر نہیں پڑا، تو معلوم ہوا کہ شریعت کی نگاہ میں پردہ سب سے زیادہ اہم شے۔ نمبر 1، نماز جمعہ۔ نماز جمعہ اس غیبت امام کے زمانے میں واجب تخییری ہے، اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، ظہور امام کا زمانہ ہو تو واجب عینی۔ لیکن شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے مقنعہ میں فرمایا تسقط صلاۃ الجمعہ مع الامام عن 9، الطفل الصغیر والحرم الکبیر والمرأہ۔ شیخ مفید ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز جمعہ 9 قسم کے افراد سے ساقط ہے، جن میں ایک عورت ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ظہور امام میں جب مردوں پر نماز جمعہ واجب عینی ہوگی، اس زمانے میں بھی عورتوں سے نماز جمعہ ساقط ہے، یہ اس کے پردے کی اہمیت کی بنیاد پر۔ دوسرا حکم مسجد کا، چونکہ اصول تو یہی ہے کہ گھر سے مسجد افضل ہے، پھر مسجد میں گھر کی مسجد سے محلے کی مسجد افضل ہے، اور محلے کی مسجد سے پھر بڑے شہر کی مسجد افضل ہے، اور علی ھذا القیاس جس مسجد میں جتنا اجتماع اور جتنی تعداد نمازیوں کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس میں نماز کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک مستور کے لیے، ایک عورت کے لیے معاملہ برعکس ہے، فضیلت کے قدم برعکس ہیں۔ مسجد سے زیادہ ثواب ہے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کا، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے عورت کو گھر کے اندر کمرے میں نماز پڑھنے کا۔ اور میرے محترم سامعین، یہ حدیث مبارک موجود ہے، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، کس کیفیت اور کس حالت میں ایک عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا جب اپنے گھر میں اپنے آخری کمرے کے اندر ہوتی ہے، سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتی۔
اور میرے محترم سامعین، علماء کرام، طلباء اعظام موجود ہیں۔ دیکھیے شریعت نے کس قدر پردے کو اہمیت دی۔ سیاہ تاریک رات ہو، گھر کے آخری کمرے میں کوئی محرم غیر محرم موجود نہ ہو، اور عورت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو مصلی عبادت پر نماز کے لیے، اور اگر وہ بے حجاب ہے، اگر اس کا پردہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کے بال ننگے ہیں، تو اس کی وہ نماز باطل ہے۔ توجہ فرمائیے، نتیجہ کیا نکلا؟ جو کریم اپنی بارگاہ میں ایک بدحجاب عورت کی حاضری کو قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کیسے راضی ہو جائے کہ عورت برہنہ سر ہو کے بازاروں کی زینت بن جائے، مردوں کے مجمع میں آ جائے۔ اور اس لیے معصوم نے فرمایا کہ مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد عورت کا اپنا گھر ہے۔ اور پھر علامہ ہلی نے بھی ایک مقام پہ فرمایا کہ یکرہ للنساء الاتیان الی المساجد، عورتوں کے لیے مسجدوں میں آنا مکروہ ہے۔ اور غالباً شہید ثانی رضوان اللہ علیہ نے شرح لمع میں یہ باقاعدہ بحث بھی فرمائی۔ ایک عورت جس مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ سکتی ہے، محلے کی مسجد ہے، شہر کی جامع مسجد ہے، جس مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اگر عورت اپنے گھر میں رہ کے وہ نماز پڑھے گی، اللہ اسی مسجد والی نماز کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن گھر میں رہ کے نماز پڑھے۔ ایک مسئلہ شریعت میں جہر و اخفات کا ہے، وہ نمازیں جن میں مرد کے لیے بالجہر قرأت کرنا ضروری ہے، عورت کے لیے وہاں بالاخفات جائز، اس لیے کہ عورت کی آواز کو بھی مستور ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی غیر محرم موجود ہو تو اس صورت میں تو متعین ہے کہ عورت بالجہر قرأت نہ کرے اور بالاخفات قرأت کرے۔ اور پھر فرق یہ ہے، مرد کے لیے نماز میں حکم ہے کہ دونوں پاؤں جوڑ کے اکٹھے کر کے کھڑا نہ ہو، ملا کے کھڑا نہ ہو، درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں ملا کے کھڑی ہو۔ رکوع میں ہاتھ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ گھٹنوں پر رکھے، جبکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ رانوں پر رکھے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ سجدے میں اپنے بازو پھیلا کے رکھے، جبکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ تمام اعضاء کو سجدے کی حالت میں سمیٹ کر رکھے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، بہت سارے احکام میں شریعت نے عورت کے پردے کو دوسرے احکام پہ اہمیت دی، اور حد تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے سعی بین الصفا والمروہ، اور جو حج و عمرہ کی سعادت جنہیں حاصل ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس مسعی میں وہ سب ٹیوب لگا کے انہوں نے ایک جگہ کو معین کیا ہے کہ جہاں ہرولہ کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جناب ہاجرہ کے اقتداء میں اور جناب ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ اس مقام پہ دوڑے۔ لیکن سب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ وہ پہلی دوڑنے والی عورت تھی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہاجرہ کی جب سنت ہے وہ دوڑیں اور آج عورتیں کیوں نہ دوڑیں؟ تو فقہا یہی فرماتے ہیں جب ہاجرہ دوڑی تھیں تو کوئی غیر مرد موجود نہیں تھا، اور آج مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہرولہ کریں، لیکن مستورات کے لیے حکم ہے کہ وہ اسی طرح آرام سے چلتی ہوئی وہاں سے گزریں۔ میرے محترم سامعین، پردہ انسانی زندگی کا ایک فطری تقاضا ہے،
جو ہر باشعور انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی صاحب عقل و شعور انسان